الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يؤتيه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ أَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ صلوات تفسیر کے سلسلے کی تیسری تقریر ہے اور عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے جو دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، یہ عربی کی ایک ضرب المثل ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو اس کا ذکر بار بار کرتا ہے.
جس کسی کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے. اور سرکار رسالت مآب سے تو اس حدیث کی روایت بھی کی گئی کہ المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ دوست رکھتا ہے. تو اب اس صورت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرب المثل ایک عملی صورت اختیار کر لیتی ہے ہماری آپ کی زندگی میں کہ جس کو زیادہ دوست رکھیں اس کا ذکر بھی زیادہ ہو. اب حکمتی یا فلسفی یا منطقی اعتبار سے یہ فکر کہ وہ دوستی یا وہ محبت جو کسی شے سے یا کسی شخص سے ہے مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا تعلق اس لیے میں نے کہا حکمت سے ہے یا فلسفے سے ہے، اس لیے ہے کہ یہ فیصلہ عقل پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ عقل حکم لگاتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. عقل کا کام ہے حکم لگانا. تو فلسفی نقطہ نگاہ سے، منطقی نقطہ نگاہ سے اور حکمت کے اعتبار سے یہ سوچنا کہ کسی شے کی محبت کیوں ضروری ہے، کہاں تک جائز ہے، کہاں تک سود مند ہے، کہاں تک مفید ہے، یہ حکم لگانا یہ فیصلہ عقل کا ہے. مگر ہے بات یہ کہ انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے چسپیدہ ضرور ہے، کسی نہ کسی سے اس کو ربط کمال رہتا ہے. اور جب وہ ربط کمال رہتا ہے تو ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ مختصر سے جملے ہیں مگر محفوظ رکھیے اپنے دل و دماغ میں، اس سے آپ کو اس تمہید سے کچھ مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی. آپ کو تعجب ہوگا کہ تفسیر لکھنے والوں کے دو رخ ہیں. ایک رخ تفسیر یہ ہے کہ جس آیت کو عنوان بنا کر اس کی تفسیر شروع کی، جس کو زیادہ دوست رکھتا ہے بار بار آیتوں کی تفسیر میں وہی آیا. یہ ایک رخ تفسیر ہے. دوسرا رخ تفسیر یہ ہے کہ پورے قرآن کا ترجمہ کر گئے مگر اس کا نام تک نہیں آیا، اس کا نام تک نہیں آیا. یعنی آیت کا تقاضا تھا، نزول کی شان تھی، تنزیل کے اعتبار سے لازم تھا کہ اس کا تذکرہ ہو، مگر چونکہ نہ جذب ہے، نہ ربط ہے، نہ محبت ہے، نہ تعلق ہے، اس لیے ایسے انجان چلے
ایسے سرسری گزرے کہ گویا یہ آیت کوئی شان نزول ہی نہیں رکھتی. بالکل یہی حال سورہ توبہ کی ان آیتوں کا ہے کہ جن کو شغف تھا، جذب تھا، ربط تھا، کسی سے محبت تھی، کسی سے لگاؤ، انہوں نے تفسیر شروع کرتے ہی بے اختیار لکھنا شروع کیا. ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. آیت اس وقت آئی، یہ لے کر گئے، پھر روکا گیا، پھر ان کو آیت دی گئی، اور پھر تفصیل کہ کس طرح سے گئے، کیسے گئے، وہاں پہنچ کے کیا اعلان کیا، یہ پوری تفصیل. اور جن لوگوں نے بے اعتنائی کی وہاں صرف ترجمہ کیا، وہاں صرف ترجمہ کیا اور شرک و عہد کی تعریف کی کہ مشرکین کون ہے اور عہد کیا ہوا تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی، کس کی ذمہ داری تھی کہ نقض عہد کا اعلان کرے. یہ جملہ میری زبان سے سرسری تو نکل گیا، مگر اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، اگر معصوم کوئی عہد کرے تو اس کو غیر معصوم توڑ نہیں سکتا ہے. اس لیے ضرورت معصوم کی تھی. یہ ضرورت معصوم کی تھی، اس لیے کہ معصوم نے عہد کیا تھا، غیر معصوم توڑ نہیں سکتا. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے ہمارا کہ حرکت و ناقص کا کام نہیں ہے. معصوم کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دینا، خواہ وہ کتنی ہی بلند منزل نیابت پہ فاضل ہو، واصل ہو اور وارد ہو، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ توڑ. تو اب جہاں جہاں نظر تفسیروں پہ پڑتی ہے وہاں بہت ہی عجیب بات یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی انسان زہر کے گھونٹ اتار رہا ہو آیت کی تفسیر کرتے ہو. یعنی کاش ایسا موقع ملتا کہ خطابت سے یا تقریر سے ہٹ کر کتابوں کو پیش کرنے کا موقع ملتا تو وہ اور زیادہ دلچسپ گفتگو ہوتی کہ ان آیتوں کی تفسیر میں مفسر کس طرح سے گزرے اور کیا کیا. آخری منزل تھی احمدی کمنٹیٹر کی. احمدی فرقے کا مفسر مولانا محمد علی، انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے قرآن کی، بڑی خدمت کی ہے دین کی. تو وہ جب سورہ برات پہ آئے تو ایک فٹ نوٹ لکھا اور مجبوری سی مجبوری تھی، مجبوری سی مجبوری تھی. اول تو ارادت نہیں تھی، پھر ارادہ نہیں تھا، اور لیکن آیت تھی کہ غریبان تھامے ہوئے تھی، گلا دبوچے ہوئے تھی کہ گزرتے کیسے ہو. تو یہ وہ منزل تھی کہ جہاں اس احمدی کمنٹیٹر کو جو آئے مباہلہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ رسول نصارہ کے مقابل میں
گئے اور آپ نے مباہلہ کیا، ان لوگوں نے صلح کر لی اور چلے گئے۔ یہ کل اتنا ہی ہے تذکرہ، نہ اس میں نسانہ ہے، نہ ابنانا ہے، نہ انفسنا ہے۔ احمدی کمنٹیٹر کے ترجمے میں کچھ نہیں ہے، رسول گئے تو آپ نے دیکھا کہ بے ربطی مزاج اور جس سے کوئی تعلق نہ ہو اس کا ذکر آ جائے تو انسان کس طرح سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے۔ تو وہ تو علم پہ داغ ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں، جب تک وہ کتاب باقی ہے ایک داغ ہے علم پر، آگے بڑھ کے کہوں نہیں، ایک داغ ہے دیانت پر۔ وہاں تو دیانت متاثر ہو گئی۔ آپ ترجمہ کر رہے تھے تو لفظوں کا ترجمہ ہوتا، تفسیر کر رہے تھے تو بتلاتے کہ کون گئے۔ تو آئے مباہلہ میں اس بخل سے کام لینے والا، عذاب الہی کی ان آیتوں کو دیکھ کر اب رک نہ سکا اور لکھنا پڑا تفسیر میں صرف ایک جملہ، بہت ہی عجیب ہے یہ، اور تفسیر یہ رکھی ہے، یہ لکھنا پڑا کہ آیتیں آئیں اور رسول نے حکم دیا علی کو تم جا کے سناؤ۔ یہ نہیں کہا کہ کس کو بھیجا، کس کو بلایا، کہاں روکا، کس مقام سے بلوایا، کس مقام سے گفتگو شروع کی، اور یہ کہا کہ اس کو کوئی ادا نہیں کر سکتا سوا میرے یا اس کے جو مجھ سے ہو، یہ کوئی، کیونکہ بات بڑھ جاتی تھی، اس لیے کسی اور کا نام لیے بغیر بے اختیار اس نے کہا کہ علی کو بلا کے آیتیں دے دیں کا تم جاؤ۔ یعنی کچھ بگڑے تیور تھے، بگڑے تیور تھے اس لیے کہ آیت تقاضا کر رہی تھی کہ پیغام کون لے گیا۔ بہت غور سے سنیے، تفسیر کی منزل ہے، آیت تقاضا کر رہی تھی کون لے گیا، اس لیے کہ وہاں دو لفظ ہیں، من اللہ و رسولہ، جا رہا ہے حکم اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، لے کے جائے کون، لے کے جائے کون، من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم، تم نے معاہدہ کیا تھا، تم نے معاہدہ کیا تھا، عجیب بات، الی الذین عاہدتم، معاہدے میں جو رسول سے ہوا تھا امت کو شریک کیا، معاہدے میں جو رسول سے ہوا تھا امت کو شریک کر کے خطاب امت سے کیا، الی الذین عاہدتم، تم نے معاہدہ کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری کمزوری، تمہاری ناتوانی، تمہارا تم میں اقامت کا نہ ہونا، استقامت کا نہ پایا جانا، تمہارے قدم کا متزلزل رہنا رسول کو مجبور کر گیا کہ مشرکین سے ایک معاہدہ ہو جائے۔ اس لیے الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین سے جو معاہدہ ہے اس سے اللہ اور اس کا رسول بری ہے، جو تم نے کیا معاہدہ، تم نے کیا، اللہ اور رسول نے اپنے سہارے کو ہٹا لیا، اپنے سپورٹ کو ہٹا لیا، اب ہم جو چاہیں کریں۔ برات کے لفظ میں یہ بات پنہا ہے کہ اب جو چاہیں حکم دیں۔ تو یہی وہ منزل ہے کہ جہاں یہ من اللہ و رسولہ کی تخصیص مفسر کو پریشان کرتی ہے کہ لے کون گیا پیغام، لے کون گیا، کس کو حکم ملا کہ تم لے جاؤ،
کس کو حکم ملا کہ تم سناؤ؟ چنانچہ کچھ مفسرین وہ تھے کہ جنہوں نے صرف ایک آیت کے لیے 40 صفحات لے لیے اور ساری دنیا کی تفسیروں کو کوٹ کر دیا. یہ وہ تھے جن کو لگاؤ تھا، جن کو ربط تھا، یعنی وہ چاہتے تھے جس سے محبت ہے اس کا ذکر اکثر ہو، اور جن کو کوئی تعلق نہ تھا وہ گزر گئے، اور یہ کہہ کے گزرے کہ علی کو حکم دیا. تو بہرحال ہم نے یہ جانا کہ جس کی زبان سے کبھی یہ نام نہیں نکلتا، اگر پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی یہ نام نکل جائے اور آیت کے معنی میں نکلے، تو کافی ہے. ہم اس کو اس طرح سے دلیل بنا لیتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا بغیر شخص کے، کہ کوئی جائے اور سمجھائے. تو اب یہاں 2 لفظ آئے، تفسیر آگے بڑھ رہی ہے. 2 لفظ، ایک من اللہ ورسولہ برات، ایک من اللہ ورسولہ اذان. میں دوسری آیت پہ آ گیا. ایک برات، دوری. برات کو آپ پھر ایک مرتبہ سمجھ لیں. برات، بری ہونا، تبرہ، یہ فحش کلامی نہیں ہے. کسی کو برا کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے راستے سے اپنے راستے کو الگ کر لینا، اس کی نزدیکی سے دامن بچانا، اس کے عادات و اطوار سے اپنے عادات و اطوار کو متفق نہ رکھنا. بڑی عجیب بات. یعنی یہاں تک کہ فیصلہ کیا کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ جب علماء کا تقویٰ ایک ہو، یہ اصول کافی ہے، علماء کا علم ایک ہو، جب علماء کی عبادت ایک ہو، جب علماء کی قوت فیصلہ ایک ہو، سب ایک درجہ، تو کس عالم کا حکم مانے؟ تو پہلے معصوم فرماتے آ رہے ہیں کہ عالم کو چنو. اس کے بعد کہا اگر سب عالم ہیں متقی کو چنو، اگر سب متقی ہیں تو زاہد کو چنو، اگر سب زاہد ہیں تو اس کو چنو جو عالمیت کی منزل پر ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، ہمارے مزاج سے واقف ہے، ہمارے کلام پہ نظر رکھتا ہے، ہمارے مقصد کو سمجھتا ہے. اور راوی نے کہا کہ نہیں، سب سمجھتے ہیں. تو بے اختیار آپ نے کہا پھر تو اس کی بات کو مانو جو اکثریت کے خلاف جائے. تو اصول کافی کی حدیث ہے اور باب العلم میں ہے، اس کی بات مانو جو اکثریت کے خلاف. تو آپ نے دیکھا معیار یعنی اپنے دامن کو بچاؤ، اپنے آپ کو ہٹاؤ، ملنے نہ دو تاکہ سازش نہ ہو، دور رہو. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، خبردار ظلم کے قریب بھی نہ جاؤ. فتمسکم النار، ایسا نہ ہو کہ آتش جہنم تم کو مس کرے. لا ترکنو، قریب بھی نہ جاؤ ظلم کے. ظاہر ہے جہاں آگ روشن ہو، جہاں گھر جل رہے ہوں، وہاں نزدیک جانے سے ممکن ہے آدمی نہ جلے، مگر حدت تو محسوس ہوگی، حدت تو محسوس ہوگی. کیوں پریشان ہو انسان نزدیک جا کے؟
دور رہو، دور رہو. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں انسان دور ہو کر راستے کو الگ کرتا ہے. میرے لفظوں پر بہت غور کیجئے. دور ہوا یعنی راستہ الگ ہوا. یہ تمہارا راستہ ہے اور یہ ہمارا. یہی وہ منزل ہے افہام و تفہیم کی جہاں اللہ علیہ مشکلات نے اپنے متعلق کہا. صفین کی لڑائی تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ مولا کچھ دنوں میں جنگ ختم ہو جائے گی اور ہم سب کو قتل کر دیں گے. تو آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. قتل تو مجھے ہونا ہے اور یہ رہے گا. قتل تو مجھے ہونا ہے اور یہ رہے گا، مگر اس کا یہ عمل کہ سَيَأْمُرُكُمْ بِالسَّبِّ وَالْبَرَاءَةُ مِنِّي، کہ تم کو حکم دے گا کہ تم علی کو برا کہو اور علی سے برات چاہو. سَيَأْمُرُكُمْ، البتہ یہ تم کو حکم دے گا کہ سب کرو. یہ ہے فوش کلامی. سب اور برات کا فرق علی نے سمجھایا. سب اور چیز ہے، برات اور چیز. سَيَأْمُرُكُمْ بِالسَّبِّ وَالْبَرَاءَةُ مِنِّي، وہ حکم دے گا کہ علی کو فوش کہو، غلط باتیں علی سے منسوب کرو، علی کو برا بھلا کرو اور مجھ سے برات چاہو. فَأَمَّا السَّبُّ فَسَبُّونِي، اب اگر وہ کہے کہ برا کہو تو تم کہو. دیکھا آپ نے، یہ نفس علی کی طہارت کا کمال. یہ طہارت نفس علی ہے. اما السب فسبونی، اگر وہ کہے کہ علی کو برا کہو تو کہو. فإن فیہ نجات لکم وزکات لی، اس میں تمہاری جان بچے گی، میرے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. تم برا کہو. امل برات، اب رہ گئی برات. فلا تتبرؤوا منی، خبردار تم دوست ہو یا دشمن ہو مجھ سے برات نہ ڈھونڈنا. فلا تتبرؤوا منی، مجھ سے دور نہ ہونا، مجھ سے برات اختیار نہ کرنا. کیوں؟ فإنی ولدت علی الاسلام والفطرہ وسابقت الی الاسلام والہجرہ، کیونکہ میں ہی تو ایک ہوں جو اسلام پہ پیدا ہوا. فلا تتبرؤوا منی فإنی ولدت علی الفطرہ وسابقت الی الاسلام والہجرہ، میں فطرت اسلام پہ پیدا ہوا. میں، یہ دعویٰ علی کا ہے، لسان صدق علیہ، میں فطرت پر ہوں، فطرت دین پر ہوں. اور اگر تم برات مجھ سے اختیار کرو گے راستہ بگڑے گا، مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، تم بے دین ہو جاؤ. اگر وہ کہے کہ فحش کہو علی کو تو کہو. فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتٌ لَكُمْ وَزَكَاةٌ لِي، اس میں تمہاری جان بچے گی اور میرا تزکیہ نفس ہو جائے گا، لیکن علی سے دوری نہ چاہنا. تو عجیب بات ہے، میں آج مطالعہ تفسیر کے دوران باوجود ناسازی مزاج چند باتیں غور کر رہا تھا اور معلوم نہیں میں کب اپنی اس فکر کو مکمل کر سکوں گا. یہ ایک عجیب بات ہے کہ علی نے جس مسئلے میں جو حکم دیا ہے قیامت تک پھر اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ ایک
عجیب فکر ہے، انہیں کوئی بدل نہیں سکا. تل ملا کے دنیا رہ گئی، دنیا بل بلا کے رہ گئی، دنیا حقارت و نفرت کا اظہار کر کے رہ گئی، مگر حکم نہ ٹل سکا. یہ کچھ ایک عجیب خصوصیت ہے، اور اس پہ ایک بسیط تقریر چاہیے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی حکم ہے، فلا تتبرؤ منی، خبردار فحش کلامی کرنا ہے تو کرو، مگر راستہ الگ نہ ڈھونڈو، مجھ سے برات نہ کرو. جمل کے باوجود جس میں ہزاروں علی کے تہتے ہوئے، صفین کے باوجود جہاں ہزاروں کو علی نے تلوار کی گھاٹ اتار دیا، پھر بھی علی کرم اللہ وجہہ. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس سے پہلے پٹیل پارک کی تقریر میں ولادت کے موقع پہ یہ کہہ چکا ہوں، اور ایک آدھ مرتبہ بھی کہہ چکا ہوں، مگر میں تفصیل نہیں دے سکا، شاید آج تفصیل کا موقع ہے. کیا بات، کیا بات، کسی دوسرے کے ہاتھ سے اگر اتنے قتل ہو جاتے تو برات کی منزل آپ دیکھتے، مگر نہیں. کرم اللہ وجہہ بھی، خلافت راشدہ کا خاتمہ بھی، آخر خلفاء بھی، اور پھر سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی کا یہ کہنا کہ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ میری فتح ایران کی مہم دھری کی دھری رہ گئی. اور کبھی علی کو میں نے خیبر میں دیکھا علم کے ساتھ، کبھی رسول کا داماد بنتے ہوئے دیکھا، اور کبھی بات بات پر ہر سرگوشی کے موقع پر صدقہ دیتے ہوئے دیکھا، اور پھر سورہ برات کی آیتیں لے جاتے ہوئے دیکھا. تو سعد بن ابی وقاص بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بڑے دور رس انسان تھے، وہ جان رہے تھے کہ خیبر میں مرہب کا قتل اور مسلمانوں کو شکست سے بچانا جتنا مہم تھا، برات کی آیت کو لے جانا بھی اتنا ہی یہ آسان کام نہیں تھا کہ کوئی کسی جگہ سے جا کے پہنچا دو، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لاش آتی، رون ڈالا جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص فاتح ایران کو معلوم ہے کہ برات کی آیتوں کو لے جانا خیبر کی جنگ سے کم نہیں. وہی جائے جو کہے انا الذی سمتنی امی، میں ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر. عزیزان گرامی، یہ منازل واقعی مہم ہے. جیسی جیسی کوششیں ہو رہی ہیں آگے بڑھنے کی، ویسے ویسے اب آپ جو بھی سمجھیں، عقیدت، ارادت، محبت، عشق، مودت، جو بھی اس ذات گرامی سے ہے اس کا تقاضا ہے. نہیں، حق تفسیر ادا ہو رہا ہے، خدا کا حق تفسیر ادا ہو رہا ہے. کیا بات ہے کہ جب آیتوں کو بھیجنا تھا تو بہت اچھا تھا کہ کوئی
کبیر السن کو دیکھ کر، کسی تجربہ کار کو دیکھ کر، کسی حلیم الطبع انسان کو دیکھ کر، کسی شگفترو نرمگو انسان کو بھیجا جاتا بھائی ذرا سمجھا لو منا کیا اب یہ ہٹ ٹوٹ گیا؟ نہیں، برات کی آیتوں کو بھیجنا ہے تو 9 ہجری میں گفتگو کی منزل دیکھیے، پہلے ہجرت میں آزماؤ، بدر میں آزماؤ، احد میں آزماؤ، خیبر میں آزماؤ، خندق میں آزماؤ، اس کی ایک ضربت کو دیکھو اور ثقلین کی عبادت کو دیکھو اور پھر برات کی آیتوں کو بھیجو۔ مہم بڑی سخت تھی، بڑی سخت، شجاعت طلب مہم تھی، شجاعت کی ضرورت تھی، دلیری کی ضرورت تھی۔ تو اس طرح سے تبلیغ کی منزل یا وحی ربانی کا ادا کرنا، اس میں سن و سال سے دلیل لانا کچھ مناسب نہیں ہے کہ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، سن و سال کی دلیل نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ آپ تقریریں سن رہے ہیں مختلف مقامات پہ، وہاں کہتے ہیں اب سن و سال بھی دلیل نہیں ہے، علم بھی دلیل نہیں ہے، اب تو افکار دلیل بنیں گے۔ اب تو افکار دلیل بنیں گے۔ بہرحال ایک اچھا روشن دور ہے، روشن دور میں اب تو آپ کو سمجھنے کو موقع مل رہا ہے کہ سن و سال سے کیا کام ہے۔ بھیجا، اس کو بھیجا کہ جس پر یہ بھروسہ تھا کہ اگر برسوں اور صدیوں کی عادتیں رکھنے والے مشرکین ایک مرتبہ بدل جائیں آیتوں کو سن کر، اور پھر تاریخ کے اعتبار سے شوال میں نہیں بھیجا، ذیقعد میں نہیں بھیجا، رمضان میں نہیں بھیجا کہ کوئی سنے نہ سنے، نہیں، یوم الحج الاکبر، آپ دیکھ رہے ہیں حج اکبر کے دن کہ سب رہے، تو اب ایک دو نہیں ہے، ہزاروں ہیں۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کو ایک انٹرنیشنل پلیس بنایا جائے، خانہ کعبہ کو ایک بین الاقوامی مبارک عمارت سمجھا جائے، مسلمان بھی طواف کریں، مشرک بھی طواف کریں، بت پرست بھی طواف کریں، ہاتھوں میں بت ہوں طواف کریں، گلوں میں بت لٹکے ہوئے ہوں طواف کریں، ان کو بھی اجازت، ان کو بھی اجازت، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ فتح مکہ میں بھی یہی ہوا۔ تو اب کوئی ایک آدھ مشرک نہیں تھا، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس، ایک ایک لفظ کو دیکھیں، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہاں مشرکین مخصوص، یا اذان من اللہ ورسولہ الی الناس، پوری انسانیت آواز کو سنیں، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ تو آپ نے دیکھا رمضان میں نہیں بھیجا تھا، شوال میں نہیں بھیجا، ذیقعد میں نہیں بھیجا، حج کے موقع پر بھیجا، حج اکبر میں بھیجا، حج اکبر کے سب جمع ہوں اور رات وہیں گزارے، اور اب اطلاع دو
ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بھی بری، رسول بھی بری۔ اب نہ آنا، اب یہاں طواف نہ کرنا، اب ہم اپنے مقامات میں طہارت چاہتے ہیں، بندگی کے مقامات، بندگی کی منزل پر۔ اب ادھر رخ نہ کر، جاؤ۔ تو کیا یہ آسان کام تھا؟ صدیوں کی روش کو ایک حکم سے توڑ دے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جوق جوق، انسانوں کا گروہ میری سواری کے قریب آتا، غصے سے میری صورت کو دیکھتا، اور ان سب کا دل یہ چاہتا تھا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال، اور میں پکارتا جا رہا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر۔ آج 10 ذی الحجہ، آج کے 20 دن، اس کے بعد کا مہینہ محرم، اس کے بعد کا مہینہ صفر، اس کے بعد کا مہینہ ربیع الاول، ربیع الثانی کی 10 تاریخ کو معاہدہ ختم۔ اور میں آواز دے رہا تھا تو لوگ بگڑ کے میرے پاس آ رہے تھے۔ زبان کھولنا تو ایک طرف، غصے کے مارے اپنی دانتوں کو پیستے ہوئے، منہ سے کف تھوکتے ہوئے گزر رہے تھے، یہ سوچ کر کہ کیا کریں اس کو، کیا کریں اس کو۔ اب ایسے موقع پر میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت ابو ہریرہ کا کیا مقام ہوگا، وہ کہاں تشریف رکھتے ہوں گے، تفسیر میں ان کا نام آیا کیسے، میرے سمجھ میں نہیں آتا، اس واسطے کہ یہ تنہا تھا اور شرک کی دنیا اطراف تھی، مرحب ایک نہ تھا، ہزاروں مرحب تھے، اسلام کامل ہو چکا تھا۔ کمال اسلام انڈیپینڈنس ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، انڈیپینڈنٹ یعنی ہم خود کفیل ہیں، ہم کسی کے دست نگر نہیں ہیں، یہ ہم وہ تم، یہ ہے کمال، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس منزل پر مشرکین کو غصہ تھا، اور مشرکین چاہتے تھے کوئی صورت نکلے تو وہیں ختم کر ڈالے۔ اور علی کہہ رہے تھے کہ میں اعلان کرتا جا رہا تھا، اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میرا ایک ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا، میں نے تلوار کھینچی نہ تھی، تلوار کھینچی نہ تھی، قبضے پہ ہاتھ تھا، اور میں رسول کی عطا کی ہوئی سواری پر تھا، یعنی گھوڑے پر نہیں تھے، ناقے پر سوار تھے، اور ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا، اور مشرکین علی کی صورت دیکھ رہے تھے کہ کس کی زبان سے نکلے۔ تو اب گفتگو مختصر، آپ نے دیکھا کہ اس اعتماد سے اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا تھا، اس اعتماد سے بھیجا تھا، اگر لڑائی اعتماد سے اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا تھا، اس اعتماد سے بھیجا تھا، اگر لڑائی چھڑ
بھی گئی، چھڑ بھی گئی تو اکیلا کافی ہے۔ اسے دماغ سے بھیجا کہ اگر چھڑ بھی گئی لڑا، یہ عجیب جنگ ہے، یہ عجیب جنگ ہے۔ خیبر میں رسول ساتھ ہیں، خندق میں رسول ساتھ ہیں، احد میں رسول ساتھ ہیں، بدر میں رسول ساتھ ہیں، لشکر والے ساتھ ہیں، کم از کم دیکھنے والے ساتھ ہیں۔ مگر سورہ برات کو پہنچاتے ہوئے کس قلب کی ضرورت ہے، کس استقلال کی ضرورت ہے، وہی پہنچاؤ سورہ برات کی آیتوں جو ہجرت کی رات اس طرح سوئے، وہاں بھی اکیلا ہو یہاں بھی اکیلا ہو۔ آپ نے دیکھا آدمی کے ساتھ آدمی کا ہو جانا بہت سی مصلحتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آپ سنیں گے اسی سورہ توبہ کی آیت، اسی سورہ توبہ کی آیت، آدمی ساتھ ہو گیا، مصلحت بھی ہوتی ہے کہ اب یہاں رہ کے کیا کروں، چلو ساتھ ہی چلو، مگر نہیں، اس مقام پہ رہ جائے اکیلے، اور رسول نہیں، رسول نہیں، اور صبح کو کفار نے کہا کہاں ہے، تو ابرو پر بل ڈال کے کہا کہ میرے حوالے کیا تھا تم، کیا میرے حوالے کیا تھا۔ تو اب اتنی آزمائشوں کے بعد 9ویں ہجری میں یہ کام بھی انہی کے ذمہ ہوا۔ میں کہا جاؤ، اور اذان من اللہ و رسول، اذان اور علی، کیا خیال ہے؟ اب کوئی علی کو جدا کر سکتا ہے اذان سے؟ اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، جو اذان دے وہ مؤذن، جو اذان دے وہ مؤذن۔ اور ابھی سورہ اعراف میں جو 7واں سورہ ہے، ایک مؤذن کا تذکرہ ہو گیا، ایک مؤذن کا تذکرہ ہوا، اور اس شان سے ہو کہ جب جنت والے جنت میں گئے اور جہنم والے جہنم میں گئے تو نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا کیا وہ بھی پورا ہو گیا؟ قالوا نعم، اہل جہنم بولے ہاں ہاں ایسا ہی ہو گیا، تم کو اپنی جگہ ملی، ہم کو ہماری جگہ ملی۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، جنت و جہنم کے درمیان ایک مؤذن کھڑا ہو گیا، اس نے اذان دی۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، سورہ برات میں اذان کا ایک کلمہ ہے، اور وہ ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، فقط ایک ہی جزو ہے اذان کا، قیامت کے دن ایک ہی جزو ہے اذان کا کہ اذن مؤذن بینہم،
ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں، نتیجہ برات لعنت، یہ لغت ہے۔ لعنت رحمت کی ضد ہے، رحمت ہٹ جائے تو لعنت، جہاں برات ہے اس کا نتیجہ لعنت ہے۔ اس لیے دنیا لعنت کو فحش کلامی نہ سمجھے، رحمت سے دوری ہے، رحمت سے دوری ہے، نتیجہ ہے برات لعنت۔ وہ نویں ہجری کا پیغام اذان من اللہ ورسولہ الی الذین، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان دو، مؤذن اختیار لے رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ قیامت میں اب اختیار کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا جنت والوں نے، جہنم والوں نے یہ کہا مؤذن کھڑا ہو۔ اب اپنے اختیار خصوصی کو سمجھے ہوئے ہے کہ اذان تو کام ہی میرا ہے، اذان میرا کام۔ اب اس منزل پر ظاہر ہے کہ یہ دو جملے آپ کے یاد رکھنے کے لیے ہماری ساری تفسیروں میں سورہ اعراف کی اس آیت اور سورہ برات کی اس آیت کو دونوں کو ملایا گیا ہے۔ اور کوفہ کی مسجد میں علی نے ارشاد فرمایا انا مؤذن فی الدنیا والآخرہ، انا مؤذن فی الدنیا والآخرہ، میں ہوں اذان دینے والا، دنیا اور آخرت اذان دینے والا وہی ہے، اور اسی کو ہٹا دو اذان سے، اسی کو ہٹا دو اذان سے۔ آپ نے دیکھا مؤذن اصول سے ہے، اذان واجب نہیں ہے، مگر مؤذن کا وجود اصول سے ہے۔ انا مؤذن فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت میں اذان دینے والا میں ہوں۔ یہ آپ کے مفسرین نے لکھا اور خطبے کو نقل کیا، اور اذان کو آپ نے قرآن میں 2 مرتبہ دیکھا، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اور سورہ اعراف میں دیکھا وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر۔ یہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ آیت ختم نہیں ہوئی سورہ اعراف کی، اس کے بعد تفصیل بتلائی کہ ظالم کون ہے۔ الذین وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الذین، ظالم کون ہے؟ وہ لوگ یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ذرا سا موڑ پیدا کر دیں، چلتے چلتے اسی راستے پہ چلتے چلتے کسی کو بہکا کر ذرا سا ہٹا دیں۔ ظالم کی تعریف یہ کی قرآن نے، وہ یبغونہا عوجا، اور سیدھے راستے میں کجی پیدا کرے گا۔ ظالم ہے، ظالم ہے، علم کے اعتبار سے ظالم ہے، عمل کے اعتبار سے ظالم ہے، بیان کے اعتبار سے ظالم ہے، افہام و تفہیم کے اعتبار سے ظالم ہے، جو کوئی کجی پیدا کر دے فکر حق میں۔ ظالم کی تعریف یہ کی الذین، یہ نہیں کہا جو کسی کو قتل کرے، یہ نہیں کہا جو کسی کا خون بہائے۔ آپ تو دور افکار میں جا رہے ہیں نا، آپ کو تو فکر چاہیے۔ تو ظالم وہ نہیں ہے جو کسی کو خون، کسی کا
بات نہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. عوج کجی جو اللہ کے راستے میں ٹیڑھاپن پیدا کرے اور ذرا سا راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے, راستے میں آڑے آ جائے. یصدون عن سبیل اللہ, وہ یہ چل رہے ہیں راستے پر, چلتے چلتے بھول گئے, کہیں ہل گئے, کہیں بیٹھ گئے. اور رحمت الہی سے دور ہے. آپ نے کہا اعلان ہوا قیامت کے دن, وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. تو اب جب آپ نے یہ خطبہ دیا کہ انا مؤذن فی الدنیا والآخرہ, میں دنیا اور آخرت میں مؤذن ہوں, تو اس خطبے کو کسی نے امام زین العابدین کے سامنے امام زین العابدین کے سامنے پڑھا کہ فرزند رسول. اچھا ایک بات یاد رکھیے حضرت سید الساجدین کے لیے کہ ائمہ میں ہم کو اہم ترین مقامات تفسیر اسی امام سے ملے ہیں. یعنی فقط ان کو گریہ و بکا کی حد تک محدود رکھنا, ذرا سا اپنے فکر ایمانی کو کمزور بنانا ہے. معصوم نے بڑا کام کیا ہے بات کربلا, تو تفسیر کی حد تک تو تقریباً سارے آیات کی تفسیر سید الساجدین سے ہم کو ملتی ہے. اور زید شہید راوی ہیں کہ کسی نے تذکرہ کیا کہ فرزند رسول آپ کے جد نے کہا انا مؤذن فی الدنیا والآخرہ, تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ مؤذن ہے, نہیں میرا جد عین عزا ہے. اب یہ جملہ پہ ختم کروں کہ آپ نے کہا تو میں ہوا لادا, ہوا لادا وہی اللہ ہے. تو سارے اجزاء چھوڑ کر کوئی فقط اگر ان کے ولایت کی گواہی دے گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی